السلام علیکم دوستو یہ دنیا رازوں سے بھری ہوئی ہے۔ بعض معاملات وقت کے ساتھ حل ہو جاتے ہیں، مگر کچھ ایسے ہیں جو جوں کے توں رہتے ہیں، اور جتنا زیادہ ان پر تحقیق کی جائے اتنے ہی الجھتے جاتے ہیں۔ انہی میں سے یہ ایک معمہ برمودا ٹرائی اینگل کا ہے۔ کئی بحری جہاز یہاں آ کر غائب ہو گئے، کئی ہوائی جہاز لاپتہ ہو گئے، اور جو لوگ اس علاقے سے گزرے ان میں سے کچھ نے عجیب و غریب تجربات کی رپورٹس دیں۔ کیا یہ واقعی کوئی غیر معمولی مقام ہے یا محض ہماری انسانی ذہن کی تخلیق؟ کیا ہم اس معاملے کو حل کر سکتے ہیں یا یہ ہمیشہ ایک ناقابل حل راز بنا رہے گا؟ تو چلیے دوستو جانتے ہیں اس پراسرار سفر کے بارے میں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیے تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر پریس ضرور کریں۔ دوستو اگر برمودا ٹرائی اینگل کے مقام کی بات کریں تو برمودا ٹرائی اینگل بحر اوقیانوس میں واقع ہے اور اس کی 3 سرحدی مقامات ہیں، جن میں سے میامی فلوریڈا امریکہ کا علاقہ، اس کے علاوہ برمودا جزائر اور اس کے علاوہ سان جوان کا علاقہ۔ یہ 3 مقامات مل کر ایک مثلث بناتے ہیں جسے برمودا ٹرائی اینگل کہا جاتا ہے۔ اس علاقے کا رقبہ تقریباً 50 لاکھ مربع میل ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آخر یہی جگہ اتنی بدنام کیوں ہے؟ دنیا میں دیگر سمندری علاقے بھی ہیں جہاں حادثات ہوتے ہیں، تو پھر برمودا ٹرائی اینگل میں کیا خاص بات ہے؟ دوستو اگر ان واقعات کی بات کریں تو یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے۔ صدیوں سے ملاحوں، جہاز رانوں اور مہم جوئوں نے اس علاقے کو پراسرار اور خطرناک قرار دیا ہے۔ کرسٹوفر کولمبس کے مطابق کہا جاتا ہے کہ جب مشہور مہم جو کرسٹوفر کولمبس نے 1492 میں شروع کی اور امریکہ کو دریافت کیا، تو جب اس کا جہاز برمودا ٹرائی اینگل کے قریب پہنچا تو اس نے عجیب و غریب مشاہدات کیے۔ اس کے جہاز کے کمپاس نے غیر معمولی حرکت شروع کر دی اور رات کے وقت اسے پانی میں ایک پراسرار روشنی نظر آئی جو اچانک غائب ہو گئی۔ یہ ایک محض اتفاق تھا یا کچھ اور، اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ یہاں کئی مشہور جہاز اور طیارے اس علاقے میں لاپتہ ہو چکے ہیں، جن میں سے بعض کے ملبے تک نہیں ملے، اور بعض کے بارے میں ایسے حقائق سامنے آئے جنہوں نے مزید سوالات کو جنم دیا۔ 1918 میں ایک امریکن جہاز USS سائیکلوپس جو کہ پہلی جنگ عظیم کے دوران سامان لے کر جا رہا تھا، اور اس جہاز پر 309 افراد سوار تھے۔ یہ جہاز کسی بھی SOS سگنل کے بغیر غائب ہو گیا اور آج تک اس کا ملبہ نہیں ملا۔ اس کے بعد 1945 میں فلائٹ 19 5 دسمبر 1945 کو 5 امریکن جنگی طیارے معمول کے تربیتی مشن پر روانہ ہوئے، جس کے کچھ دیر بعد پائلٹس نے نیویگیشن سسٹم کی خرابی کی اطلاع دی، اور ان کے آخری الفاظ تھے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ہم پانی اور آسمان میں فرق نہیں کر پا رہے۔ اور اس کے کچھ دیر کے بعد سب طیارے لاپتہ ہو گئے۔ امدادی مشن کے لیے بھیجا گیا ایک اور طیارہ بھی غائب ہو گیا۔ اس کے بعد 1948 اور 1949 میں 2 برطانوی ہوائی جہاز بالکل پراسرار انداز میں غائب ہو گئے، نہ کوئی وارننگ ملی اور نہ ہی کوئی ملبہ برآمد ہوا۔ کیا یہ تمام واقعات اتفاق ہیں یا کچھ غیر معمولی ہے؟ اگر سائنسی وضاحتوں اور تحقیقات کی بات کریں تو ان سب گمشدگیوں کے پیچھے کوئی سائنسی وضاحت ہو سکتی ہے، جن میں سے ایک میتھین گیس کا اخراج ہے۔ برمودا ٹرائی اینگل کے نیچے زمین میں بڑی مقدار میں میتھین ہائیڈریٹ موجود ہے۔ اگر اچانک یہ گیس پانی میں خارج ہو جائے تو پانی کی ثقافت کم ہو جاتی ہے اور جہاز فوراً ڈوب جاتا ہے۔ اگر یہ گیس فضا میں پھیل جائے تو ہوائی جہازوں کے انجن بند ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مقناطیسی انحراف، کچھ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ برمودا ٹرائی اینگل میں زمین کا مقناطیسی میدان غیر معمولی طور پر مختلف ہے۔ اس سے کمپاس اور نیویگیشن سسٹم متاثر ہوتا ہے اور جہاز غلط سمت میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر قدرتی ریزن کی بات کریں تو یہاں بحر اوقیانوس میں بعض اوقات 100 فٹ تک بلند لہریں پیدا ہو سکتی ہیں۔ یہ جہازوں کو پلک جھپکنے میں ہی غرق کر دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ دوستوں کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہاں کوئی ٹائم ورم ہول ہو سکتا ہے، جسے ٹائم ڈسٹوریشن بھی کہتے ہیں۔ یہ جہازوں اور طیاروں کو اچانک کسی اور مقام پر لے جا سکتا ہے۔ دوستوں برمودا ٹرائی اینگل کا راز شاید ہمیشہ ایک معمہ ہی رہے، کیونکہ سائنس بھی بعض اوقات ان کہانیوں کی وضاحت نہیں کر پاتی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ برمودا ٹرائی اینگل کی حقیقت کو کبھی مکمل طور پر سمجھا جا سکے گا یا یہ ہمیشہ ایک ناقابل حل راز ہی رہے گا؟ فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیا کریں۔ اللہ حافظ۔